اللہ اللہ۔ یہ سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں۔ اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی مبارک محمد آتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت محمد ہے۔ مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتوں میں کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے اصول اور ضوابط، منافقین کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے اصول اور ضوابط، جنت اور جہنم کا تذکرہ، یہ چیزیں آئیں گی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک بہت بڑے سوال کا، ان کے اشکال کا، ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مسلمان جب ان کو کہتے مشرکین کو، اے مشرکو ان قریب تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، بس مرنے کی دیر ہے، دیکھنا تمہیں کیسے کیسے عذاب ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی اور تم بہت پریشان ہوگے، تو وہ آگے سے کہتے لو یہ بھی کوئی بات ہے، ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، تم بھی نہیں کرتے، ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ مثلا واقعتاً وہ نیکیاں کرتے بھی تھے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار اور چودھری وڈیرے بھی خانہ کعبہ کے اندر آ کر جھاڑو دیتے تھے، اور حاجی لوگ اس زمانے میں جو حج کرنے آتے تھے، جبکہ اس زمانے میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو یہ پانی بھر بھر کے راستوں میں مٹکوں کے مٹکے رکھ دیتے تھے، کسی کو پانی کی دقت نہ ہو، حاجیوں کو مفت کھانا کھلاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے علاقے میں کوئی بیوہ ہوتی اس کی خبر گیری کرتے، یتیموں کا حال رکھتے، کہتے ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کی ساری نیکیاں، ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الذین کفروا، کہ یہ کافر ہے۔ کفر اتنی بری چیز ہے کہ نیکی چھوٹی تو کیا پہاڑوں کے برابر بھی ہوگی تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ایک جرم ان کا یہ ہے کفر، اور دوسرا جرم وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے، ایمان لانے سے منع کرتے تھے، اس وجہ سے اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ایمان اتنی عمدہ اور قیمتی چیز ہے کہ اگر کسی نے رتی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، ایمان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدلہ اور جزا عطا کریں گے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، تو وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں 4 جگہ پر آیا ہے، ایک یہیں پر آیا ہے، ایک سورہ احزاب میں آتا ہے 22ویں پارے میں، اور ایک سورہ فتح میں آگے آئے گا، اور ایک سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ 4 جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے محمد، اس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف ہوئی ہے، اتنی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے آپ کا نام مبارک بھی محمد ہے، تعریف کیا ہوا۔ اور ایک آپ کا نام مبارک آتا ہے قرآن پاک میں، اس کا نام وہ ہے احمد۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کی ہے، اتنی حمد و ثنا کی ہے کہ کسی اور نے اتنی اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اس لیے آپ کو احمد کہتے ہیں۔ تو محمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور احمد بھی۔ تو فرمایا ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اے کافرو سنو ہم ان کو کیا نعمتیں اور انعامات دیتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، مٹا دیتے ہیں ہم ان کی خطائیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ہم ان کے احوال کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب خطائیں معاف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جتنے صغیرہ گناہ ہیں
وہ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نیکیوں سے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وضو کر کے گھر سے آپ چلے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مسلسل گناہ مٹ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ نامہ اعمال سے فرشتے مٹا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نیک کام ہے، مثلا نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز جب آتی ہے درمیان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ لیکن یہ سب صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ ان کے بارے میں اصول ہے کہ الا من تاب، کہ کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے تو وہ توبہ کرے گا۔ اور توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ جو حقوق اللہ ہیں ان میں بھی دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو صرف سچے دل سے آپ نے توبہ کی تو وہ معاف ہو جائے، مثلا شراب پی ہے، نعوذ باللہ، زنا کیا نعوذ باللہ، تو وہ تو توبہ کر لی بس معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو حقوق اللہ وہ ہیں کہ جن کی قضا بھی ہو سکتی ہے، وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ مثلا نمازیں ہیں، ذمے میں ہیں اندازاً 2 سال 3 سال، ان کی قضا کرے۔ روزے ہیں ذمے میں، ان کی قضا کرے، تو پھر یہ توبہ ہوگی۔ اور رہ گئی حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات، تو حقوق العباد وہ جس کا حق کسی نے کھایا ہے، اس حق وہ حق والا ہی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میں نے نہیں معاف کرنا۔ بنیاد الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نیک آدمی وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، لیکن جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوئی۔ جہنم میں تو نہیں مجھے بھیجا، لیکن جنت میں بھی نہیں بھیجا، اب میں ایسے ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ہمسایوں سے سوئی لی تھی، سوئی، کہ میں نے کچھ سلائی کرنی ہے، مجھے سوئی دے دو، ادھار لی تھی، وہ سوئی میں واپس نہیں کر سکا، تو مجھے کہا گیا تم نے سوئی جو ادھار لی تھی وہ واپس نہیں، حقوق العباد ہے، یہ اگر کلیئر نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں ابھی جا سکتے۔ خدا کے لیے اس نے کہا جا کر میرے گھر والوں کو کہو اس کو سوئی واپس کر دیں۔ انہوں نے اس کے گھر والوں کو کہا، اس کے بچوں نے سوئی واپس کی، تو پھر وہ جنت میں پہنچا۔ یہ حقوق العباد جو ہے یہ ایسا معاملہ، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو کلیئر کرے بندہ، کسی کا 1 روپیہ پیسہ، کسی کی 1 انچ بھی زمین پر قبضہ نہ کرے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کافروں کو ہم کیوں، ان کے اعمال بھی ضائع ہوئے اور ان کو آخرت میں سزا ہوگی، اس وجہ سے کہ بین طور کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہوں نے پیروی کی حق بات کی ان کے رب کی۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم ملاقات کرو کافروں سے، یعنی لڑائی میں، جہاد میں، میدان جہاد میں تمہارا آمنا سامنا لڑائی ہو جائے۔ اب یہ جنگی اصول بتانے لگے۔ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے منع کیا تھا، لڑنا نہیں، معاف کرو۔ اب چونکہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت میں فرمایا اب جنگ کے اصول سنو، کہ جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو کافروں کی گردنیں اڑا کر رکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میں نے حکم نہیں دیا تھا تو نہیں ہے، اب تمہیں حکم ہے کہ جب تمہاری لڑائی ہو ہی جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دو۔ اور ایسے ہی ہوا، جنگ بدر میں مسلمان 8 تلواریں تھیں، ادھر 1000 کافر تھے، سب کے بعد تلواریں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے چھڑیاں اتاری درختوں کی، ان درختوں کی چھڑیوں سے مارنا شروع کیا، گردنیں اڑا کر رکھ دی۔ 70 بڑے بڑے کافر جو تھے سردار ان کو ختم کرے، اور باقی دوڑے لگا کر بھاگے، ایسی پٹائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب تم جنگ جیت جاؤ تو پھر کیا اصول ہے، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم نے خوب خون بہا دیا، ان کو قتل کیا خوب، فشد الوثاق، اب ان جو قیدی ہوں گے ان کو مضبوطی سے باندھ دو۔ جو تم نے قیدی کیے ان کو مضبوط، تو بدر میں 70 قیدی ہوئے تھے، ان 70 کے بازوؤں کو، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، رسیوں سے باندھو۔ اب ان کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو احسان کرو اس کے بعد کہ بغیر معاوضے کے رہا کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔
دوسری شکل وَإِمَّا فِدَان، یا پھر تم ان سے معاوضہ لے کر رہا کرو، یہ بھی اجازت ہے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے اوزار، یعنی جنگ ختم ہو جائے تو تم بلا معاوضے بھی معاف کر۔ تیسری شکل ایک معاوضے کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو، معاوضہ لے کر اتنی رقم دے دو قیدی چھوڑ دیں، ایک یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ تمہارے قیدی بھی تو کچھ ہوئے ہوں گے، کافروں نے قید کیے ہوں گے، ان کو تم کہو ہمارے قیدی چھوڑ دو، ہم تمہارے قیدی چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے تبادلہ، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ کافروں کے بچوں کو، مطلب ان کے نوجوانوں کو، عورتوں کو غلام اور لونڈیے بنا لو، وہ تقسیم کر دے گا امیر المومنین سارے مجاہدین میں غلام اور لونڈیے بنا دیں۔ یہ 4 طریقے ہیں اسلام میں کافروں کے قیدیوں کے ساتھ کرنے کے۔ فرمایا سن لو ولو شاء اللہ لانتصر، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ انتقام لے لیتا ان سے خود، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اسے کہتا کن اور ساروں کو ہلاک کر دینا تھا، لیکن ایسے نہیں کیا، باقاعدہ مسلمانوں کا میدان میں اترو، ان سے لڑو، کیونکہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تمہارے بعض کو بعض سے۔ کون جہاد کا شوقین ہے، کون شہادت چاہتا ہے، تو کئیوں کو شہادت ملی اور کوئی غازی بنے، تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتارا کہ مسلمانوں کی حکم ہے کہ تمہارے پاس چاہے چھوٹی سی چھری کیوں نہیں لے کر تم کافروں کے میدان میں آ جاؤ۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان قریب رہنمائی کرے گا ان کی اور اصلاح کر دے گا ان کے احوال کی، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں۔ عرفہا لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان جنت کی کروا دی ہے۔ وہ کیا پہچان ہے آگے تفصیل سے جنت کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہاں جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔